کافر لعنتی ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہوا کہ جو کسی بھی نبی کو اور بالخصوص ہمارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتا ہے کسی لفظ کے ساتھ، کسی عمل کے ساتھ، توہین کرتا ہے، آپ کی شان میں ایسے نازیبہ لفظ کہتا ہے جن کی اجازت نہیں ہے، تو وہ لعنتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ نہ دنیا میں اس کے لیے خیر ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اس کی سزا سزائے موت ہے، اس سے کم سزا نہیں ہے، اس کو معافی نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے کسی شخص کو، بڑے سے بڑے کسی عہدے والے کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس شخص کو جس پر اللہ نے لعنت کر دی اس کے لیے کوئی معافی تلافی کا رستہ نکالے، نہیں۔ اور صرف یہی نہیں، فرمایا وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے رسوا کن عذاب، ذلیل ہو جائیں گے، ایسے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے وہ افراد جو رسول اللہ کی بے ادبی کر بیٹھتے ہیں، کہ جو ذلیل کر دے گا ان کو، ایسا عذاب سزا ساری ذلیل کرنے والی ہوتی ہے، لیکن یہاں بالخصوص فرمایا عذابا مہینا، ذلت والا عذاب ان پر مسلط کیا جائے گا، الیاذ باللہ من ذالک۔ اسی لیے کہا گیا کہ ہر مجرم کے لیے معافی ہے، ہر مجرم کے لیے، حتیٰ کہ اگر کوئی اسلام سے نکل جاتا ہے، یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی معافی کی گنجائش موجود ہے۔ کوئی مرتد ہو جاتا ہے معاذ اللہ، حالانکہ مرتد ہونے کی اجازت نہیں، مسلمان ہونے کے بعد پھر اسلام سے نکلنے کی اجازت نہیں، بندے کا اختیار صرف اس وقت تک ہے جب تک مسلمان نہیں ہے، اس کا بھی اس طرح اختیار نہیں ہے کہ وہ کافر ہی رہے، مگر جب اسلام قبول کر لیا اور اپنی خوشی سے کر لیا، زبردستی تو مسلمان بھی نہیں کر سکتے، جب اپنی رضا اور رغبت سے مسلمان ہو گیا تو اب اسلام سے نکلنے کی اس کو اجازت نہیں، اور اگر نکلتا ہے تو یہ بدترین مجرم ہے، مگر اس سزائے موت ہے، مگر اس سزا کے نافذ کرنے سے پہلے بھی اس کو توبہ کا موقع دیا جائے گا، 3 دن کا وقت دیا جائے گا کم از کم، 3 دن بند کر کے قید میں، حاکم وقت اس کو کہے گا کہ 3 دن ہیں، خوب سوچ لے، غور کر لے، توبہ کر لے، واپس آ جا، مسلمان ہو جا، ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر تیری سزا سزائے موت ہے۔ اتنا بڑا جرم کرتا ہے پھر بھی گنجائش ہے، لیکن اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی کر بیٹھتا ہے، چاہے وہ پہلے ہی کافر تھا یا پہلے مسلمان تھا اور بے ادبی کی وجہ سے کافر ہو گیا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں جب آپ نے یہ سن لیا اور پڑھ لیا سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اللہ کی لعنت اور آخرت میں بھی اس پر اللہ کی لعنت، جتنے بھی بے ادبی گستاخی کریں تو لعنت کسی مسلمان پر جائز نہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر پہلے ہی کافر تھا تو لعنتی، اور اگر پہلے کافر نہیں تھا تو اب لعنتی ہو گیا، پہلے لعنتی نہیں تھا یعنی مسلمان تھا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کر کے وہ لعنت کا مستحق ہو گیا، اسی لیے کہا گیا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی کا معنی ہے کہ اس کے لیے توبہ کی گنجائش نہیں، اگر وہ توبہ کرتا بھی ہے، اگر وہ کلمہ پڑھتا بھی ہے تو پھر بھی اس پر سزا نافذ کی جائے گی، سزا ضرور نافذ کی جائے گی، سزا سے نہیں بچے گا۔ کیوں نہیں بچے گا؟ کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایک جرم ایسا ہے جس کی معافی نہیں ہے، باقی ہر جرم کی معافی ہے، بڑے سے بڑا کوئی جرم کر جاتا ہے، کفر و شرک سے بڑا بھی کوئی جرم ہے یہی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی بندے کے لیے سب سے بڑا اور بدترین جرم یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی بے ادبی کرے، اس سے بڑا کوئی جرم نہیں، اس لیے اس کی معافی نہیں ہے۔ اور اس وقت دنیا میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں، اور پہلے بھی تھے، اور اختلافات بھی ہیں، جھگڑے ہیں مختلف مسائل میں، لیکن وہ مسئلے اور وہ باتیں اور وہ آئین جس پر کسی مسلمان کا اختلاف نہیں، جو مسلمان کہلاتا ہے،
بھائی مانا چھوڑیں کہ وہ ہے کہ نہیں ہے، جو اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ جتنے بڑے بڑے گروہ اس وقت ہیں ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، بس اور کوئی گنجائش نہیں۔ اور اس مسئلے میں، اور یہ بھی یہ نصیحت رکھ لیں کیونکہ آج بڑا پراپیگنڈا ہوتا ہے، آج کہا جاتا ہے جی کسی سویلین کے لیے قانون ہاتھ میں لینا جائز نہیں، جب قانون جو موجود ہے پاویں انا ہی ہوگا، پاویں، اور جو انا ہوئے وہ قانون کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب لفظ قانون بولا جاتا ہے نا تو پھر یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اسلامی ریاست کا قانون ہو یا کسی غیر مسلم حکومت کا بنایا قانون ہو، قانون تو قانون ہی ہوتا ہے۔ تو سویلین جو ہے یہ قانون ہاتھ میں نہ لے، جب حکومت جو ہے تو حکومت اس کو کہتے ہیں جو اسلام کے تابع ہے، جو رسول اللہ کے لائے ہوئے نظام کے تابع ہے، وہ حکومت ہے۔ اس نے جو ڈسپلن قائم کیا ہوا ہے وہ اپنا نہیں ہے، اس نے جو آئین مرتب کیا ہوا ہے اس کا اپنا نہیں ہے، وہ تو رسول اللہ کا ترتیب دیا ہوا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا ترتیب دیا ہوا ہے۔ اس قانون کو کوئی مسلمان بھی ہاتھ میں لے سکتا، اللہ کے قانون کو کوئی ہاتھ میں لے سکتا، رسول اللہ کے قانون کو کوئی ہاتھ میں لے سکتا، اور ہر بندہ ان دونوں قانونوں کو لفظ سے لفظ لگ ہے، قانون ایک ہی ہے، جو اللہ کا قانون ہے وہی رسول اللہ کا قانون ہے، اور جو رسول اللہ کا قانون ہے وہی اللہ کا رسول ہے قانون ہے۔ ہر بندہ تقریباً اس قانون کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، مگر یہاں آ کے جب کسی گستاخ رسول کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں نہیں جی قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ خود اللہ رسول کے قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، دن بھر رات مخالفت میں، شرماتا نہیں، ذرہ نہیں شرماتا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آتی ہے، آپ کے وقار کی بات آتی ہے، آپ کے ناموس کی بات آتی ہے، تو وہاں پھر ہر بندے کو، ریڑھی لگانے والے کو بھی، ایک ایسے الو کے پٹھے کو جس کو استنجا کرنا نہیں آتا، اس کو بھی اس وقت قانون یاد آ جاتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے یہاں باغبان پورہ میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا کہ ایک نام نہاد مسلمان نے، نام نہاد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو مسلمان ہو وہ تو بے ادبی کر سکتا ہی نہیں ہے، وہ تو ماں باپ کی بے ادبی نہیں کرے گا، وہ تو مسجد کی بے ادبی نہیں کرے گا، وہ تو کسی عالم دین کی بے ادبی نہیں کرے گا، چاہے جائے کہ وہ رسول اللہ کی یا آپ کی اولاد کی یا آپ کے اصحاب کی بے ادبی کرے۔ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شدید بے ادبی پر مبنی اس نے گفتگو کی، اور لوگ میٹنگیں کر رہے ہیں، صلاح مشورے کر رہے ہیں کہ اس پر مقدمہ دائر کریں یا نہ کریں، کہ اس کے خلاف درخواست دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے۔ ایک کہنے لگا جی اس نے اسٹامپ لکھ دیا، کہتا جی میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں۔ اب وہ اسٹامپ میں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی، اسٹامپ میں وہ اپنے جرم کو قبول نہیں کر رہا تھا، آئندہ کی بات، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، جو کر لیا اس کے متعلق کچھ نہیں کہا کہ یہ جرم ہے یا غلط ہے۔ وہ ہمارے ایک مفتی صاحب تھے، مفتی صداقت علی ایوان زیدہ شرف فقیر بھی حاضر تھا، تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ اے لوگوں جو جمع ہو، یہاں اگر تم میں سے کسی کی ماں کو کوئی گالی دے دے تو تم کیا کرو گے؟ چلو میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں، آپ کیا کرو گے؟ جی چپ رہو گے جس طرح چپ کیتے ہو؟ بولو پھر۔ بھائی غیرت دو طرح کی ہوتی ہے، غیرت دو طرح کی، پہلی غیرت ہے غیرت دینی، اللہ ہر دیندار، ہر مسلمان کو مجھ سمیت نصیب فرمائے، یہ سب سے عظیم غیرت ہے۔ پھر غیرت ہوتی ہے دنیاوی، اور دنیاوی کی پھر دو قسمیں، ایک ہے اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، ایک ہے اپنے وطن اور قوم کے لیے جو غیرت آتی ہے۔ ان تینوں کی بڑی حیثیت ہے، اور بے غیرت قوم کسی کھاتے میں نہیں آتی، بالکل، وہ چاہے ایک فرد ہو یا افراد ہوں، معاشرے کا ایک چھوٹا سا گروہ ہو یا پورا معاشرہ ہو، اگر بے غیرت ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ زیرو ہے، کچھ حیثیت نہیں ہے اس کی۔ اب جب یہ انہوں نے کہا کہ جب تمہاری ماں کو گالی دے تو تم اس کا منہ توڑ دو گے، حالانکہ یہاں اسلام درس دیتا ہے کہ صبر کرو، کیا کرو؟ جب تمہیں کوئی گالی دے، جب تمہیں کوئی برا بھلا کہے تو سنت کیا ہے رسول اللہ کی؟ پھر اس کو معاف کرو،
یہاں معاف نہیں کرتے، لیکن جب رسول اللہ کی عزت کی بات ہوتی ہے، رسول اللہ کی آل کی عزت کی بات ہوتی ہے، حضور کے پاک اصحاب کی نموز کی بات ہوتی ہے، تو وہاں کہتے ہیں صبر کرنا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ اس سے بڑی بے غیرتی ہو سکتی ہے کوئی؟ اپنی حیثیت ہی کو نہیں تیری معاشرے میں، ایک زیرو پہ تو بیٹھا ہوا ہے اور اپنی خود بنائی ہوئی عزت کے لیے تو لڑ مر رہا ہے، اور وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن جیسی عزت شان کائنات میں رب نے کسی کو عطا ہی نہیں فرمائی، ان کی بات ہو تو پھر سوچی پڑے رہنا اور مشورے کرنا اور میٹنگیں کرنا۔ بس اتنا جملہ انہوں نے کہا کہ لوگوں میں الحمدللہ غیرت پیدا ہوئی۔ انہوں نے کہا جی فرمائیں پھر کیا کرنا؟ انہوں نے کہا درخواست دیں اس خبیث کے خلاف، اس کو گرفتار کرایا جائے فی الفور۔ اور الحمدللہ لوگ مانتے نہیں ہیں، مگر یہ ساری برکتیں صرف علماء کی ہیں۔ اگر ان میں کوئی عالم نہ ہوتا تو ایسے وہ میٹنگیں کر کے صلح صفائی کر کے بیٹھ جاتے۔ رات 2 بجے تک تھانے میں بیٹھے رہے، FIR ہوئی، اس کو گرفتار کرایا گیا اور پھر آگے کیس چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو اس کی سزا ہے اسلام میں اور آئین پاکستان میں، ججوں کو دیانتداری سے اس پر نافذ کرنے کی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اس مسئلہ میں ہمیشہ یہ بر صغیر جو پاک و ہند ہے نا، بر صغیر، ہر شخص اپنے خیالات کے مطابق، اپنے جذبات کے مطابق تبصرہ کر سکتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے، واضح طور پہ حدیثوں میں ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف، یہ ہندوستان بر صغیر جس میں پاکستان بھی ہے، جس میں افغانستان بھی ہے، جس میں انڈیا بھی ہے، اس علاقے کی طرف آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ کر کے گاہے گاہے خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے تھے اور فرماتے تھے ادھر سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ یہاں سے مجھے وہ ٹھنڈی ہوا کیا تھی؟ وہ کیا تھی؟ وہ اہل ایمان، وہ سچے عاشقوں صادقوں کی قربانیوں کی ہوا تھی۔ وہ حضرت غازی علم دین شہید کی اس جذبہ ایمانی اور جذبہ قربانی کی ہوا تھی، جس کو قلندر لاہوری نے بھی لکھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ ڈاکٹر اقبال کی باقاعدہ نظم۔ تو اس خطہ کے اندر بحمد اللہ تعالیٰ آج بھی باقی تمام دنیا کی نسبت، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، ان کی نسبت یہاں بر صغیر پاک و ہند میں اور بالخصوص پھر اس خطہ پنجاب کے اندر غیرت والے لوگ زیادہ ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کی حفاظت کے لیے، آپ کی شان پر، آپ کی عزت پر جانیں قربان کرنے والے اس خطہ پنجاب کے اندر زیادہ ہوئے ہیں، اور اس پر ہمیں اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ باقی علاقوں میں نہیں ہے، لیکن اگر آپ 1929 سے لے کر ابھی 2024 تک، یہ 100 سال سے تو زیادہ ہو گئے نا، کوئی ہاں جی کہ کم ہے، ابھی کم ہے، چلو 4-5 سال کم ہے، تقریباً کم و بیش 100 سال کہہ لیں۔ اس 100 سال میں آپ جتنے عشاقان رسول کا تذکرہ پڑھنا چاہیں وہ ہسٹری ان کی موجود ہے، ان میں اگر 10 ہیں تو 8 کا تعلق پنجاب کے ساتھ ہے، اور 2 پنجاب کے باہر خیبر پختونخوا جو آپ بن گئے صوبہ سرحد سے بھی ایک ہیں، غازی عبدالقیوم ہزاروی شہید نموس رسالت ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، اگر آپ عزم کر جائیں، اس کو ویسے کر جاتے ہیں آپ، یہ سارے کے سارے جن کا تذکرہ یہ فقیر پڑھ چکا ہے اور نالج میں ہے، ان کا ریکارڈ بھی تاریخ میں ہے، یہ سارے کے سارے یا رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ یہ سارے کے سارے پیران پیر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں کھانے والے ہیں۔ یہ سارے کے سارے رسول اللہ کا میلاد منانے والے ہیں، حضور کے میلاد کا لنگر کھانے والے ہیں، یعنی یوں کہہ لیں یہ سارے کے سارے حلوہ کھانے والے ہیں، اور کھایا حلوہ، اور جب موقع آیا اس حلوے کے حق کا تو پھر غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کہ دنیا جہان کا اس وقت کا جو بہترین وکیل تھا، اس کو مسٹر محمد علی جناح کہا جاتا ہے۔ اپیل میں پیروی کرنے کے لیے ان کو بلایا گیا۔ لوگ اپنی طرف سے باتیں بہت ساری بنا لیتے ہیں، قائد اعظم صاحب بعد میں بنے، اس وقت مسٹر محمد علی جناح تھے۔ انہوں نے کہا علم دین صرف ایک میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جب پیش ہونا ہے اپیل کے لیے چپ رہنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ چپ، بس چپ رہنا ہے، باقی مقدمہ جانے اور میں جانوں، میں تمہاری اپیل کو کامیاب بھی کراؤں گا اور رہائی ہو جائے گی۔ آپ فرمایا یہ سودا بڑی مشکل سے ہوا ہے، یہ تو ایک بار ہی موقع آتا ہے، میں کیوں چپ رہوں؟
سوچ سمجھ کر بڑے منصوبے کے ساتھ، یہ ہنگامی طور پر نہیں ہوا کہ ایسے ہی جناب جذبات میں آئے، نہیں، پورا سوچ سمجھ کے منصوبہ بنا کر، اور جب پیش ہوئے تھے پہلی پیشی پر اور پوچھا گیا اس پوری کونسل جو ججوں کی تھی، جس میں 7 رکنی وہ بینچ تھا، 5 عیسائی اور 2 ہندو تھے، انہوں نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے رسول کی عزت کا بدلہ لیا ہے، میں نے اپنے رسول کی عزت کا، اور جو اپنے رسول کی عزت کا بدلہ لے اور پھر اپنے رسول کی حرمت پر قربان ہو جائے تو کیا پھر اس کا ملک کوئی نہیں پڑتا؟ ہاں، پھر وقت کے جو بڑے اس سے بڑا نام کو نہیں ہے بر صغیر پاک و ہند میں، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پوری دنیا اسلام کے اندر جن کا نام تھا، اور اس کے بعد سید دیدار علی شاہ صاحب البری، یہ سید صاحب شاہ البرکات کے والد گرامی، ایسے لوگ جن کی مبارک جسد کو قبر میں اتار رہے ہیں اور یہ تمنا کر رہے ہیں کہ اے کاش کہ یہ جسم ہمارا ہی ہوتا، کہ وہ جو ان کے تلووں کو بوسے دے رہے ہیں۔ اور حضرت شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ، جن کے لیے فرمائے علم دین منصوبہ تو میں نے بنا رکھا تھا، پروگرام تو میں نے پورا یہ طے کیا ہوا تھا کہ میں نے اس گستاخ کو قتل کرنا ہے، مگر یہ مقدر تیرے میں تھا اور تو بازی لے گیا۔ اور اسی لیے پھر تاریخی جملے کہے حضرت قلندر لاہوری مصور پاکستان ڈاکٹر محمد اقبال صاحب نے کہ اسی سوچ دے ہی رہ گئے تے ترخانہ دا منڈا بازی لے گئے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے لکھا تھا۔ کل یوم شہادت تھا حضرت غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا، 14 دنوں کے بعد جن کو میاں والی جیل کے قبرستان سے قبر سے نکالا گیا تو میت مبارک، جسد مبارک اسی طرح تازہ بالکل خوشبودار تھا جس طرح قبر میں ڈالتے ہوئے تھا، خوشبوؤں کے حلے آ رہے تھے۔ اور پھر وہاں سے آنے میں بھی دن لگ گیا، پھر جہاں دفنانے میں دن لگ گیا، 16 دن شہادت کے بعد بھی غازی صاحب کا جسم مبارک بالکل تر و تازہ تھا۔ کیوں؟ کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اللہ غازی صاحب کے عشق رسالت کا فیض عطا فرمائے، اللہ ان کے مزار پاک پہ کروڑہا رحمتوں کا نزول فرماوے، آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ۔ اور جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا۔